اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن سے کوشش ہے کہ ہم دشمن، اس کی روشیں، ان کے اہداف اور ان کی نافرمانیاں اور کچھ آہستہ آہستہ ہمارے لیے جو ہے وہ واضح ہوتا چلا جائے کہ یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کو اللہ کا مقرب اور اس کی لاڈلی قوم سے آہستہ آہستہ پستی اور تنزل کی طرف لا کے اس کو فاسقین کے زمرے میں کھڑا کر دیتی ہیں۔ یہ وہ موضوع تھا جو ہمارا ابھی چند جو گفتگو رہی ہے اس میں ہم نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج ہم وہیں سے بات انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جہاں پچھلی دفعہ ہم نے روکی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی ساری تعلیمات کو بھلایا، انہوں نے نافرمانیاں کی، اور اس نافرمانی کا نتیجہ ایسا سے یہ نکل رہا ہے کہ کئی مرتبہ موسیٰ نے ان کو معاف بھی کیا خود بھی، اور اللہ سے بھی کہا کہ ان کو معاف کر دیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس سے غلط استفادہ ہی کیا، اور اگلا جو بھی جرم ان کا تھا، اگلی جو بھی نافرمانی تھی وہ پچھلی دفعہ سے زیادہ بڑی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو یوم السبت یعنی جنہوں نے ہفتے والے دن شکار والا بہانہ بنایا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہی وہ قوم ہے بہرحال کی جو مختلف جگہوں پر خدا نے ان پر عذاب نازل کیے۔ اب ہم کیونکہ بہت تیزی سے اس مرحلے سے گزریں گے تاکہ ہم انشاءاللہ اپنے زمانے کے موضوعات تک آ جائیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 21 سے۔ یا قوم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم وما ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین قال یا موسیٰ، اگلی آیت، قال یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین قال یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قائدون۔ عجیب ہے واقعی یہ جو آیات ہیں، میں ان کو ترجمہ ان کا کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ مائدہ کی 21، 22، 23، 24۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی، اور پیچھے نہ ہٹنا ورنہ خسارے میں رہو گے۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، وہاں تو ایک طاقتور قوم آباد ہے، اور جب تک اس زمین سے نکل نہ جائے ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر خدا رکھنے والوں کو دو اشخاص، یہ دو جاسوس کہہ سکتے ہیں کہ جن کو پہلے اس جگہ پر بھیجا تھا جس جگہ پر اب بنی اسرائیل کو لے کے داخل ہونا تھا، سرزمین فلسطین ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ جاسوس جب پلٹ کے آئے حضرت موسیٰ، وہ بھی ان کو حوصلہ دلا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ کہنے لگے دروازے کی طرف ان پر حملہ کر دو، دروازے کی طرف سے ان پر حملہ کر دو، پس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً فتح تمہاری ہوگی، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، تم جب تک وہ وہاں موجود ہیں، اے موسیٰ جب تک وہ قوم وہاں پر ہے، عمالقہ قوم کہلاتی ہے، عربی تھے، عرب تھے، ان سے پہلے سے رہ رہے تھے اور بت پرست بھی تھے، جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے۔ آپ اور آپ کا پروردگار جا کر جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یعنی خدا بنایا جسد، یعنی وہی ایک مادی، اور اب بھی خدا کا جو کانسیپٹ اتنی زیادہ انبیاء کی تعلیمات اور موسیٰ علیہ السلام کا اتنا عرصہ رہنے کے بعد ان کے درمیان اب بھی یہی ہے کہ اذهب انت وربک، تم جاؤ اور تمہارا رب، یعنی ابھی بھی خدا کو یہ ایک وجود جسمانی مادی دے رہے ہیں کہ تم دونوں جا کے لڑو، اس قوم سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ اچھا، جب ان کو تانا ملا، ائمہ کے زمانے میں ان کو تانے ملے کہ تم نے اپنی قوم کے ساتھ، جب انہوں نے مسلمانوں کو تانے دینا شروع کیے، انہوں نے امام علی علیہ السلام کو بھی تانے دیے، انہوں نے یہودیوں نے جو ہے وہ امام جعفر علیہ السلام کو بھی تانے دیے، تو پھر ہمارے ائمہ نے جو جواب دیے نا، اور انہوں نے پھر اس میں گھڑی ہیں، اسرائیلیات گھڑی ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ یعنی کیوں ہم داخل نہیں ہوئے، کیوں ہم اس بات ہم نے نہیں مانی۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کہانی گھڑی ہے جو میں چاہوں گا کہ یہیں پر سنا دوں، تاکہ یہ بھی بات ہمیشہ کے لیے کوشش کرنی ہے کہ جو ان کا جھوٹ ہے یہ کھلے اور یہ رسوا ہو۔
کہ انہوں نے یہ اسٹوری سنائی کہ ہم نے جب کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں، ہمارے بچوں کو باقاعدہ سنائی جاتی ہیں۔ قرآن کی تو حقیقی کہانیاں نہیں پتہ ہوں گی، لیکن اگر آپ اپنی پچھلے والی نسلوں کو دیکھیں گے تو یہ کہانی جو میں سنا رہا ہوں یہ کافی لوگوں نے سنی ہوگی، اور یہ بنی اسرائیل کا ایک جھوٹ تھا کہ جو انہوں نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا کہ ہم نے اس لیے منع کر دیا کہ وہاں پر تو جو لوگ رہتے تھے نا، جہاں پر موسیٰ ہم سے کہہ رہے تھے داخل ہو جاؤ، وہ اتنے مضبوط اور اتنے بڑے اور لمبے لوگ تھے، اور ان میں سے ایک کا باقاعدہ ذکر بھی کرتے ہیں، عوج بن عنق اس کا نام رکھا ہوا انہوں نے اپنے طور پہ، اور وہ اس کی لمبائی چوڑائی ایسی بتائی جا رہی ہے کہ وہ تو مچھلی پکڑ رہا ہے سمندر سے اور بھون رہا ہے اس کو سورج سے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کھایا کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام لڑنے کے لیے پہنچے تو 40 فٹ کا ان کا عصا ہے اور 40 ان کا اپنا قد ہے فٹ کا، اور وہ اچھلے بھی 40 فٹ، تو انہوں نے جب مارا تو عوج بن عنق کے جو ہے نا وہ ٹخنے پہ لگا اور وہ گر گیا، یعنی وہ ٹخنے پہ لگا 40 فٹ کے بعد۔ یہ وہ سٹوریز ہیں جو انہوں نے خود بنائی اور گڑھی ہیں تاکہ اس کا جواب دے سکیں کہ ہم کیوں اس وادی میں داخل نہیں ہوئے، جبکہ ہمیں یقین ہے کہ یعنی اس وادی کے لیے ہی تیار کیے جا رہے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام، اب اگر آپ پوری سٹوری کو سمجھیں، ابراہیم علیہ السلام کو جس وادی کی طرف ہجرت کروائی گئی نمرود سے بچا کے وہ فلسطین، اس کے بعد پھر پوری یعنی اس قوم کو مضبوط کرنے کے لیے، اس قوم کو انبیاء کے تجربات سے گزارنے کے لیے، سختیوں سے گزارنے کے لیے، ایک بہت بڑا کام دینے کے لیے دوبارہ پھر وہی مصر، اور مصر سے پھر یہی صحرائے سینا، اور پھر صحرائے سینا سے دوبارہ کا مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہی ابراہیم علیہ السلام کا ادھورا کام جو موسیٰ علیہ السلام نے پورا کرنا ہے، داخل ہو جاؤ۔ اور یہ وہ قوم اتنی زیادہ سالوں کے تجربات کے بعد بھی ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ یہ وہاں جاتی اور ان کی بات مانتی، اور پھر یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر، یا کہیے کہ کئی مرتبہ کہا، لیکن یہ جو آخری کہا کہ قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب جو ان کا اصل میں ان سے جان چھڑائی اور ان کو القاب دی ہیں، وہ ذرا سنیے گا۔ یہ 25ویں آیت ہے مائدہ کی۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین قوم الفاسقین۔ اب یہ اللہ کی لاڈلی قوم فاسق، میں نے کہا کہ اب انبیاء نے ان سے اپنا رابطہ منقطع کیا، پھر کیا ہوا اس کا؟ قال فإنها محرمۃ علیہم، یہ حرام کر دی گئی 40 سال تک۔ اللہ نے فرمایا 26ویں آیت ہے، اللہ نے فرمایا وہ ملک ان پر 40 سال تک حرام رہے گا، وہ زمین پر سرگرداں پھریں گے، لہٰذا آپ اس فاسق قوم کے بارے میں افسوس نہ کیجیے۔ ختم ہو گیا موضوع۔ یہاں پر وہ قوم کہ جس کو خدا چاہتا تھا، اللہ کی خواہش تھی، یہ بنی اسرائیل جنہیں اتنے تجربات سے گزارا ہے، اب یہ اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے، ایک جگہ پہنچیں گے، ان کے فسق نے، ان کے کفر نے، ان کے شرک نے، ان کی نافرمانیوں نے انہیں آہستہ آہستہ نہ صرف یعنی یہ اب مغضوب علیہم قرار پائیں کہ اللہ نے پھر ان پر غضب نازل کیا ہے، اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیے، اور اب اس قوم سے وہ ذمہ داری واپس لے لی گئی کہ جو ان کو پہلے دی گئی تھی۔ ہم بھی مانتے ہیں اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اللہ نے کہا تھا کہ ہاں اسی قوم کے ذریعے سے اللہ کا نظام دنیا پر قائم ہوگا، لیکن ان کے اس فسق و فجور نے اب یہ انبیائی قوم نہیں رہے، اور آہستہ آہستہ میں جب تورات کی باتیں شروع کروں گا آپ کے سامنے، اور تورات سے جب ان کو آگے لے کر آؤں گا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اب ان کو تو آنے والے بعد والے انبیاء جو ہیں وہ باقاعدہ ان کی باتیں یاد دلا رہے ہیں کہ انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو گیپ آیا تھا اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ اسی طرح سے دشمن شناسی کے موضوع کو اگلی محفل میں یہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔